السلام علیکم ویورز، فائز شختہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی ویورز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا جو آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں انتہائی خوش ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالقبیر آزاد صاحب، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور بادشاہ مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں۔ بتائیے گا کہ جو اس جو بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے امت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں، باغی ٹیلی ویژن ایک عظیم ذریعہ ہے لوگوں تک خبر کو پہنچانے کا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور آپ دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مہینہ مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جس طرح اپنا اظہار کریں گے میلاد کی صورت میں، سیرت النبی کانفرنسز کی صورت میں، محافل کی صورت میں، صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، تو اس کا مزہ پھر دوبالا ہو جائے گا ان ایام کو، ان میلاد اور اس طرح کے جو پروگرامات ہیں ان کو منانے کا۔ تو میں اپنی پاکستانی قوم سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات کو جو ہے ہم ضرور لیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا لابا صاحب، جیسے کہ دیکھنا آتا ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کے مہینے شروع ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث خیر کا اور برکت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر انتہائی جو طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ امت کو اور نوجوانوں کو خاص کر کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اس مہینے میں بھی جو اتحادی امت کا جو پلیٹ فارم آپ کے پاس پورے پاکستان میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، تو آج اسی پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جتنا کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، بالخصوص ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہیں، ہم اس پر اگر عمل پیرا ہوں تو یہ مسائل پیدا نہ ہوں، اور یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی کردار کشی کریں، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، اور ہمیں بھائی بھائی کا درس دیا گیا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المومن اخ المومن، مومن مومن کا بھائی، اور قرآن کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھائی بنیں۔ آج نفس نفسی کا عالم ہو چکا ہے، اور بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں جن کو ختم، کیونکہ جن کی آج ہم سیرت کو منا رہے ہیں، جن کے ہم دن کو منا رہے ہیں، جن کے اس مہینے کو منا رہے ہیں، اگر دیکھا جائے جب وہ تشریف لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا تھے، آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت، اور پھر اس میں رسم و رواج عجیب و غریب تھے، جہاں ماں باپ، بیٹی بہن اور یتیم غریب کوئی عزت مقام نہیں تھا، مگر جب جناب رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ایک ضابطہ دیا، اور انہوں نے ایک رستہ دیا، اور وہ صراط مستقیم کا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ تم اگر اس پر چلو گے، اور پھر ضابطہ حیات دے دیا کہ اپنی زندگی کو اگر تم نے اس طرح اسلام اور قرآن کے مطابق اور میری سیرت کے مطابق ڈھال لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں اپنے ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، جو قرآن کریم اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نا، سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ نبی کا اخلاق کردار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وَقَانَ خُلْقُهُ القرآن، قرآن کھولو، قرآن سارے کا سارا
نبی کے اخلاق کردار سے بھرا ہوا ہے. تو جب نبی کے کردار و اخلاق سے بھرا ہوا ہے تو ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کریم کو. ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اور پھر جو احکامات اللہ بیان کر رہا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، جیسے قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز آپ کو بے حیائی سے، عریانی سے، فاحش چیزوں سے، تو کیوں نہیں کرتے؟ نماز فرض ہے. اب نماز جب جس کی زندگی میں نہیں ہوگی خرافات آئیں گی. نماز زندگی میں نہیں ہوں گی، شیطانی جو چیزیں ہیں وہ اس پر حاوی ہوں گی. جب شیطانی قوتیں اس پر حاوی ہوں گی تو آپ پھر وہ کام بھی تو شیطانوں والے کرے گا. تو اس لیے ہمیں نوجوان نسل پر آج کام کرنا ہوگا، میڈیا کے ذریعے بھی کرنا ہوگا، ممبر و محراب کے ذریعے بھی کرنا ہوگا، اور پیغامات کے ذریعے بھی کرنا ہوگا. تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اور سوشل میڈیا کو اچھے طریقے کے لیے ہم استعمال کریں، اچھے کام کے لیے کریں. اور میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی چیزیں جس کے لیے وہ استعمال بھی ہو رہا ہے، مگر غلط یا کسی کی کردار کشی یا اسی طرح کے اور مسائل، اس سے ہمیں اسلام روکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رکنا چاہیے. لابا صاحب، آخر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حکومتی سطح پر اس مہینے کو جو منانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی کہ وزیر اعظم پاکستان اور جناب عمران خان اور اسی طرح سردار عثمان خان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے. اور یہ اب نہیں، یہ بلکہ پچھلے سالوں میں بھی تھا. اور شان رحمت للعالمین پورا عشرہ. تو میں نے کل رویت ہلال کے جو اجلاس تھا اس میں بھی اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ربیع الاول کے مدینہ کی ریاست کی جیسے بات ملک کی اس قیادت نے کی ہے، اللہ کرے کہ یہ صحیح معنوں میں ماڈل بن جائے مدینہ کی ریاست کا. تو اس سے بڑی خیر جو ہے بڑھے گی. اور باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان اقدام ہے. میں اس موقع پر شان رحمت للعالمین کے حوالے سے جو عشرہ منانے کی بات کی گئی ہے جناب وزیر اعظم، ان کو خراج تحسین پیش کروں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی حکمران کا کام یہی ہونا چاہیے کہ جب اس کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام یا مہینہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اعلانات اور اس طرح کے پروگرامات جو ہے وہ کرے. ابھی وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی جو پیر نور الحق قادری، کل میری ان سے ملاقات تھی، تو وہ بھی ایک بہت بڑی قومی جو سیرت کانفرنس ہے وحدت اور اتحاد کے حوالے سے جس کا موضوع ہوگا وہ انعقاد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ 10 دن جو ہیں مختلف پروگرام ہر محکمے میں، ہر کمیشن آفس میں، ڈی سی آفس میں، اور اسی طرح مساجد میں اور مختلف جگہوں پر شان رحمت للعالمین کے نام سے ہوں گے. اس میں ہم بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے. اور یہ بہت بڑا اقدام ہے. میں اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں پوری امت اسلامیہ کے ہر فرد کو مطلب کہ ربیع الاول کی مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں.